بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سہرش ناز ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں اردو کی معلمہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 7 میں آپ کو ڈی پی ایس آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلبہ، آئیے ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سبق آپ کے اردو جماعت ہفتم کا 5واں سبق ہے۔ یہ سبق جس صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے وہ نظم کہلاتی ہے۔ آج ہم نظم پیارا وطن پڑھیں گے۔ اس کے شاعر کا نام اختر شیرانی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ تدریسی مقاصد ہوتے ہیں۔ نظم پیارا وطن کے تدریسی مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا مقصد نظم اور شاعر کا تعارف، دوسرا مقصد خوشخوانی میں مہارت، تیسرا مقصد خلاصہ کا فہم اور چوتھا مقصد نئے الفاظ سیکھنا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طریقہ تدریس کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نظم اور شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ اس کے بعد نظم پیارا وطن کی خوشخوانی کی جائے گی اور ساتھ ساتھ تلفظ کی درستی ہوگی۔ مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے، خلاصہ کا مفہوم اور خلاصہ کے اہم نکات سمجھائے جائیں گے اور آخر میں اعادہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نظم کے بارے میں جانتے ہیں۔ نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ یہ شاعری میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ایک وسیع اصطلاح ہے۔ اس کی بے شمار اقسام ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی حمد اور نعت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ نعت ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ ہماری آج کی نظم پیارا وطن قومی نظم ہے۔ ایسی نظم جس میں ملک و قوم کی تعریف بیان کی جائے اسے قومی نظم کہا جاتا ہے۔ آپ کو جو سامنے تصویر نظر آ رہی ہے وہ تصویر اختر شیرانی کی ہے۔ ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان اختر تھا، ادبی نام شیرانی تھا۔ آپ ریاست تونک راجپوتانہ میں 1905 میں پیدا ہوئے۔ آپ اردو کے نامور محقق پروفیسر محمود خان شیرانی کے بیٹے تھے۔ لالا دور، طیور آوارہ، نغمہ حرم، پھولوں کے گیت ان کے مجموعے ہیں۔ ان کا انتقال 1948 میں لاہور میں ہوا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا تھا۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ ہمارے وطن کے جھنڈے کا رنگ سبز اور سفید ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے اور سفید رنگ غیر مسلموں کی۔ حصول پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں، بچوں، جوانوں اور عورتوں نے اپنی جان اور مال کے نذرانے پیش کیے۔
ہندوؤں اور انگریزوں نے بہت رکاوٹیں پیدا کیں مگر پاکستان بن کر رہا۔ آئیے اب ہم نظم کی خوشخوانی شروع کرتے ہیں۔ خوشخوانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں، حید کے اعتبار سے ایسی نظم جس کا ایک بند 3 مصرعوں پر مشتمل ہو مثلث کہلاتی ہے، اور ایسی نظم جس کا ایک بند 4 مصرعوں پر مشتمل ہو وہ رباعی، قطع، چکور یا مربع کہلائے گی۔ ایسی نظم جس کا ایک بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہو مخمس کہلاتی ہے، اور ایسی نظم جس کا ایک بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہو وہ مسدس کہلاتی ہے۔ ہماری آج کی نظم حید کے اعتبار سے رباعی کہلائے گی۔ ہماری نظم کے 4 بند ہیں۔ اب ہم نظم کی خوشخوانی شروع کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسے توجہ سے سنیں گے۔ نہ ہو کیوں ہمیں جاں سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، لہکتا مہکتا ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ وطن کے فسانے سناتے ہیں یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم اس کے ہیں یہ ہے ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ ہم نے نظم پیارا وطن کی خوشخوانی مکمل کر لی ہے۔ آپ نے غور کیا کہ نظم کے ہر بند کے آخر میں ایک ہی مصرع دہرایا گیا ہے۔ ایسا مصرع جو نظم کے ہر بند کے آخر پر دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم نظم کے مشکل الفاظ کے معانی اور مفہوم سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں خلاصہ لکھنے میں آسانی ہو۔ بند نمبر 1، نہ ہو کیوں ہمیں جاں سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ بند نمبر 1 کے مشکل الفاظ کے معانی دیکھتے ہیں۔ جنت کا معنی ہے بہشت، ٹکڑا کا معنی ہے چھوٹا حصہ، سہانا کا معنی ہے اچھا لگنے والا، پیارا، سندر کا معنی ہے خوبصورت۔ اب ہم بند نمبر 1 کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنا وطن کیوں نہ اپنی جان سے پیارا ہو، کیونکہ یہ ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا ہے، ہمارا سارا وطن بہت خوبصورت ہے۔ آئیے اب ہم بند نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، لہکتا مہکتا ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ بند نمبر 2 کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ منظر کا معنی ہے نظارہ، لہکتا کا معنی ہے چہچہاتا یا لہلہاتا، مہکتا کا معنی ہے خوشبو میں بسا ہوا، سرسبز کا معنی ہے ہرے بھرے۔ اب ہم بند نمبر 2 کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ بند نمبر 2 میں شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن میں ہر طرف ہرے بھرے جنگل ہیں، خوبصورت باغ ہیں، یہ باغ
خوشبوؤں میں بسے ہوئے ہیں، پورا وطن ایک باغ کا منظر پیش کرتا ہے۔ آئیے اب ہم بند نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ بند نمبر 3 کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ چھائی ہوئی، سایہ کی ہوئی، گھٹائیں، بادل، بھرپور، مکمل۔ اب ہم بند نمبر 3 کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ بند نمبر 3 میں شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن کے باغوں میں ہمیشہ بہار رہتی ہے، اس پر خزاں نہیں آتی، میرے وطن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں چھائی رہتی ہیں، میرا وطن خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آئیے اب ہم نظم کے آخری بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم اس کے ہیں، یہ ہے ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ بند نمبر 4 کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ فسانہ واحد ہے فسانے کی، فسانہ کا معنی ہے کہانی، ایسی بات جس میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ گیت کا معنی ہے نغمہ۔ اب ہم بند نمبر 4 کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ بند نمبر 4 میں شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کی کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں، ہم دن رات اس کے نغمے گاتے ہیں، ہماری پہچان وطن کے دم سے ہے اور ہمارا وطن ہمارے دم سے ہے۔ آئیے اب ہم خلاصہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلاصہ کسی عبارت کے اہم نکات کو سمجھ کر انہیں مختصر اور جامع تحریر میں پیش کرنا خلاصہ کہلاتا ہے۔ جامع لغات میں خلاصے کے معنی اختصار، کسی چیز کا بہترین حصہ، نچوڑ، جوہر، نتیجہ اور حاصل کے بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اب ہم خلاصہ کے اہم نکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلاصہ لکھتے ہوئے ہمیں جن نکات کو مد نظر رکھنا ہے ان کو سمجھتے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے خلاصہ 8 سے 10 سطروں پر مشتمل ہو۔ اس نکتہ کا مطلب ہے خلاصہ ہمیشہ نظم کے حجم کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر نظم کے اشعار یا بند کی تعداد زیادہ ہے تو خلاصہ نسبتاً زیادہ لکھا جائے گا، اسی طرح اگر کم ہے تو خلاصہ نسبتاً مختصر لکھا جائے گا۔ اب ہم اگلے نکتہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلاصہ لکھتے ہوئے پیراگراف مت بنائیں۔ اس نکتہ کا مطلب ہے جب ہم مضمون یا کہانی لکھتے ہیں تو مضمون لکھتے ہوئے ہم 4 سے 5 پیراگراف بناتے ہیں یا لکھتے ہیں، اور اگر کہانی لکھنی ہو تو ہم اسے 3 پیراگراف میں لکھتے ہیں۔ اگر جب ہم نے خلاصہ لکھنا ہے تو خلاصے کو ہم نے صرف 1 پیراگراف میں لکھنا ہے۔ اب ہم اگلے نکتہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلاصہ لکھتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ اس نکتہ کا مطلب ہے کہ جب ہم نے خلاصہ لکھنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے بند نمبر 1 کے بارے میں لکھنا ہے، اس کے بعد دوسرے کے بارے میں لکھنا ہے، اور اسی طرح ترتیب کے ساتھ پوری نظم کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ اب ہم اگلے نکتہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مواد نظم کے متن کے مطابق رکھیں۔ اس نکتہ کا مطلب ہے کہ خلاصہ لکھتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ نظم میں دیے گئے الفاظ کا چناؤ کریں۔ اب ہم اگلے نکتہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلاصہ لکھتے وقت کبھی بھی حوالہ کے اشعار مت لکھیں۔ حوالہ کے اشعار کسی بات کی وضاحت کے لیے لکھے جاتے ہیں،
جیسا کہ ہم مضمون یا تشریح کرتے ہوئے حوالہ کے لیے اشعار، آیات، قرآنی آیات، احادیث، ضرب الامثال اور قول وغیرہ لکھ لیتے ہیں، مگر خلاصہ لکھتے ہوئے ہمیں ایسی کوئی بھی چیز خلاصہ میں شامل نہیں کرنی۔ خلاصہ لکھنے کا مطلب ہی اختصار ہے، یعنی مختصر بیان کرنا۔ اب ہم اگلے نقطہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلاصہ میں اپنا ذاتی تجزیہ یا تبصرہ شامل مت کریں۔ اس نقطہ کا مطلب ہے کہ خلاصہ لکھتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی بھی بات یا اپنی رائے شامل نہ کریں۔ اب ہم اگلے نقطہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلاصہ خوش خط لکھیں۔ اس نقطہ کا مطلب ہے کہ خلاصہ ہمیشہ صاف ستھرا اور کھلا کھلا کر کے لکھنا چاہیے۔ اب ہم خلاصہ لکھتے ہوئے جن نکات کو مد نظر رکھنا ہے اس کے آخری نقطہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ صرف نظم میں موجود الفاظ ہی استعمال کریں۔ اس نقطہ کا مطلب ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خلاصہ لکھتے ہوئے نظم میں موجود الفاظ کا ہی استعمال کریں، اپنے سے کوئی بات یا الفاظ شامل مت کریں۔ اب ہم اعادہ کے طور پر نظم کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اب میں نظم کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کو جو مفہوم سمجھایا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو خلاصہ لکھواتی ہوں۔ جی، خلاصہ لکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے شاعر کا نام لکھنا ہے۔ ہم نے کسی بھی نظم کا خلاصہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم شاعر کا نام لکھیں گے۔ جیسے کہ اگر ہم نے حمد کا خلاصہ لکھنا ہے تو ہم حمد کے شاعر کا نام لکھ دیں گے۔ اگر ہم نے نعت کا خلاصہ لکھنا ہے تو پھر ہم سب سے پہلے نعت کے شاعر کا نام لکھ دیں گے۔ اب ہم نے نظم پیارا وطن کا خلاصہ لکھنا ہے تو ہم سب سے پہلے نظم پیارا وطن کے شاعر کا نام لکھیں گے۔ نظم پیارا وطن کے شاعر کا نام اختر شیرانی ہے۔ اب میں خلاصے کو پڑھتی ہوں، آپ اور توجہ سے اسے سماعت فرمائیں۔ اس نظم میں شاعر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنا وطن کیوں پیارا نہ ہو، ہمارا وطن جنت کا ٹکڑا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، اس میں ہرے بھرے جنگل اور باغ ہیں جن پر بہاریں چھائی ہوئی ہیں، خوبصورت گھٹائیں ہیں، سارا وطن خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، ہم اپنے وطن کے فسانے سناتے ہیں، ہم دن رات اپنی وطن کی محبت کے گیت گاتے ہیں، ہماری پہچان وطن سے ہے اور وطن کی پہچان ہم سے ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے دوبارہ سے سارا جو ہے جو ہم نے آج سبق پڑھا ہے اس کو توجہ سے سننا اور سمجھنا ہے۔ ہماری آج کی سرگرمی ہے، آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور خلاصہ یاد کرنا ہے، اور خلاصہ اپنی کاپی پر خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔